لڑکی سے ملنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے جو بائیڈن پہلی بار سینیٹر منتخب ہوئے تو اسپتال میں حلف اٹھانا پڑا۔ امریکی صدر کی دلچسپ کہانی۔ 2020 میں امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہونے والے جو بائیڈن بہت مشکل حالات کا سامنا کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے المناک واقعات کا سامنا کیا، تاہم کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو ریاست پینسلوانیا کے قصبے اسکرنٹن میں غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جوزف بائیڈن بھٹیوں کی چمنیوں کو صاف کرنے کا کام کرتے تھے اور ان کی والدہ کیتھرین ایک روایتی کیتھولک مسیحی خاتون تھیں۔ جو بائیڈن 13 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوانیا سے ڈلاویئر ریاست منتقل ہو گئے تھے۔ یہاں وہ سینٹ ہیلینا اسکول میں گئے اور پھر علاقے کے ایک اچھے اسکول آرچ میئر اکیڈمی میں انہیں داخلہ مل گیا۔ وہ اسکول کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہوئے تھے۔ جو بائیڈن نے اس اسکول سے سن 1961 میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ جو بائیڈن بچپن میں ہکلاتے تھے، جس پر ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن وہ اپنی ہکلانے کی عادت پر قابو پانے کے لیے شیشے کی گولیاں اپنے منہ میں ڈال کر بات کرتے اور لمبی لمبی نظمیں یاد کر کے انہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے۔ انہوں نے خود بچپن کے بارے میں بتایا تھا کہ جب کبھی وہ محلے کے لڑکوں سے مار کھا کر منہ لٹکائے گھر آتے تو ان کی ماں انہیں کہتی تھی، ان لڑکوں کی ناک سے خون بہا کر آؤ تاکہ تم اگلے دن سر اونچا کر کے اپنی گلی سے گزر سکو۔ جو بائیڈن نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک یونیورسٹی آف ڈلاویئر میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے تاریخ اور سیاسیات میں BA کیا، لیکن فٹ بال کھیلنا جاری رکھا۔ اپنی تعلیم کے دوران وہ بہاماس کے جزائر پر سیر کرنے گئے تھے، جہاں سیریکیز یونیورسٹی کے طلبہ نیلیا ہنٹر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات پہلی نظر کی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑکی سے ملنے کے لیے انہوں نے محنت کی اور سیریکیز یونیورسٹی میں قانون کے شعبے میں داخلہ حاصل کر لیا۔ جو بائیڈن نے سن 1965 میں قانون کی تعلیم شروع کی اور 1 سال کے بعد نیلیا سے شادی کر لی۔ 1968 میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو بائیڈن ڈلاویئر کے ایک اور شہر ولمنگٹن منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے ایک کمپنی میں وکالت کا آغاز کیا۔ یہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک متحرک رکن بن گئے۔ 1970 میں وہ نیو کاسل کاؤنٹی کونسل یعنی مقامی حکومت کے رکن منتخب ہوئے۔ اسی دور میں ان کے یہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ نومبر 1972 میں جو بائیڈن کانٹے دار مقابلے کے بعد سینیٹر منتخب ہوئے تو ان کی کامیابی پر بہت سارے لوگ حیران تھے۔ ان دنوں میں جب وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، ان کی بیوی اور 3 بچے کار کے ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی بیوی بچوں کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی کہ راستے میں ایک ٹرک ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں ان کی بیوی نیلی اور بیٹی نومی موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں، جبکہ دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے گئے۔ جو بائیڈن حلف اٹھائے بغیر اسپتال روانہ ہوئے اور اپنے بچوں کے ساتھ اسپتال میں رہے اور بعد میں وہیں بچوں کے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد وہ سینٹ کے جتنے بھی انتخابات لڑے ان سب میں کامیاب ہوئے۔ جو بائیڈن نے 1977 میں جل سے دوسری شادی کر لی۔ ان دونوں کی ایک بیٹی ایشلی 1981 میں پیدا ہوئی۔ 2015 میں جو بائیڈن کے پہلی بیوی سے ہونے والے بیٹے بیو بائیڈن کے دماغ میں کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس موت کے بعد ایک مرتبہ پھر جو بائیڈن کا غم ان کے سیاسی کیریئر میں اضافے کا اہم سبب بنا۔ جو بائیڈن اوباما حکومت میں 2009 سے 2017 تک 47ویں امریکی نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔